یہ حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے حضرت اپنی ساری زندگی اخلاص و للہیت سے گزاری، بلکہ اخلاص و للہیت کا یہاں تک کہ آپ کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ ایک خواجہ محمد سلطان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ محمد اکبر علی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ کے والد ماجد تھے، جن کا مزار پر انوار پاک پتن محلہ پیر کریاں میں ہے، ان سے آپ نے فرمایا، بڑے حضرت نے، کہ ہمارے ہاں ایک مہمان آنے والا ہے، بڑی شان والا ہوگا، بڑے مرتبے والا ہوگا۔ اور صوفی فوجدار خان رحمت اللہ علیہ آپ سے بھی فرمایا۔ تو وہ کہنے لگے، میں سوچنے لگ گیا کہ ہمارے حضرت تو پہلے بڑی شان والے، کون سا مہمان ایسا آنے والا ہے؟ میں نے عرض کی، حضور میں زیارت کر سکوں گا؟ یہ فوجدار خان صاحب کے الفاظ ہیں، میں زیارت کر سکوں گا؟ فرمایا، ہاں بڑی مرتبہ کرو گے، بار بار کرو گے۔ کہتے میں اجازت لے کے چلا گیا۔ 6 ماہ کے بعد مجھے اطلاع ملی گھر میں کہ ہمارے حضرت کو اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا ہے۔ میں آیا اور میں آ کے مبارکباد پیش کی، مبارک دینے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا، فوجدار، ہم نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہمارے گھر ایک مہمان آنے والا ہے، بزرگ بڑی شان والا ہوگا۔ جی، وہ آگے آؤ تمہیں زیارت کراؤں۔ وہ اندر لے گئے کہ بولا مائی صاحبہ کو پرلے کمرے میں کر دیا اور اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے، یہ وہ مہمان ہے جو بڑی شان والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے یہ وہ مہربانی فرمائی کہ ولادت سے قبل ہی جن کی عزت، عظمت اور جن کی شان کا شہرہ ان کے بزرگوں میں اندر موجود تھا۔ اور پھر اچانک ایک دن خیال آیا، ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی سے حضرت خواجہ محمد سلطان علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، ابا حضور سکول جاتا ہوں نا، لوگوں کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تو میرا نام ہے محمد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ اس نام کو بدل دیں۔ حالانکہ یہاں آج بھی کئی لوگوں کے نام ایسے ہیں، محمد صادق ہی نام ہوگا، لیکن کبھی کسی نے اپنے ابا سے یہ نہیں کہا کہ نام بدلو، جو نام ہوتا ہے ٹھیک ہے، جس کا بھی ہے، لیکن وہ شاید کوئی راز اگلوانا چاہتے تھے۔ کوئی راز ہے، ابا کی زبانی سنوں کہ راز ہے کیا۔ اب میں نے عرض کی تو حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اسی یہ نام نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ اے اسی نہیں رکھیا، یہ تیرے دادا جی نے رکھیا ہے، یہ نام تمہارے۔ وہ کیسے؟ میں تیری ولادت قریب تھی کہ میں ان کے مزار پر بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھی کہ اچانک وہ ظاہر ہوئے اور ایسے ہاتھ میں کہنے لگے، اے لو محمد صادق، یہ نام بڑوں کا رکھا ہے، صاحب مزار کا رکھا ہے، ہم بدل نہیں سکتے۔ تو جس کے نام تک ہی بڑوں نے رکھے ہوں، ان کی عزت، عظمت اور رفعت شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لینا تھا، اخلاص و للہیت سے بھرا ہوا وجود تھا۔ اب 2007 کو 12 مارچ کو ایک خط آیا دربار شریف، ادھر خط آیا کسی کا، حیدرآباد کا ایک آدمی ہے، کبھی پہلے نہیں آیا، کہنے لگا مجھے مشکل پیش آئی، پریشانی ایسی کہ حل نہیں ہو رہی تھی۔ حیدرآباد کا رہنے والا کہتا مشکل حال نہیں، بڑی جگہ حل نہیں ہو رہی۔ تو مجھ سے کسی نے کہا، ایسے ہی سر مارتے پھر رہے ہو، جاؤ آزاد کشمیر میں کوٹلی جاؤ، وہاں ایک گلہار ہے، وہاں جاؤ، بزرگ رہتے ہیں، جاؤ وہاں پہنچو گے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اب کہتا میں یہ لے کر چلا وہاں سے کہ میں نے مشکل حل کرنی ہے۔ کہتے میں پہنچا سفر کر کے، مشکل سفر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سفر کر کے کہاں حیدرآباد، کہاں ادھر پہنچتا، آخر پہنچ گیا، سیڑھیاں چڑھا،
ابھی پورا مسجد میں قدم نہیں رکھا کہ اچانک مجھے پچھلی طرف سڑک کے دوسری طرف دکان نظر آئی جس پہ ٹیلی فون تھا. کہنے لگا مجھے خیال آیا میں اپنی بیوی کو ٹیلی فون کروں, خیریت پوچھوں اور بتاؤں میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. جیسے ہی میں نے, وہ خط لکھتا ہے, جیسے ہی میں وہ فون کیا اپنی اہلیہ کو تو آگے سے جواب آیا ہماری مشکل حل ہو گئی, اللہ نے مہربانی فرما دی ہے. مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, میں واپس اوپر نہیں چڑھا. تو خط میں لکھتے کہتا جی غلطی ہوگی, بے ادبی ہے کہ میں گھر آ گیا ہوں, میں نے آپ کی نہ زیارت کی. میں نے کہا میں جس کام کے لیے تھا وہ کام ہو گیا, اب زیارت کا جو کیا فائدہ, جتنا اس کا ظرف تھا بہرحال وہ واپس چلا گیا. اور وہاں جا کے وہ خط لکھتا ہے 12 مارچ 2007 کو کہ ایسا ہوا. اب یہ وہ دربار اقدس ہے کہ جس کے بارے میں حضرت رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جامع مسجد الفردوس, یہ سارا علاقہ احاطہ حضرت قاضی فتح اللہ شتاری رحمت اللہ کے مزار مبارک تک یہ سب بقعہ نور ہے. جو اس میں آ جاتا ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. تو جہاں جو آیا اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. رب مہربانی کرتا ہے, اپنے تو اپنے رہے, بیگانے نواز دیے جاتے ہیں اور ان پر رب تعالیٰ لطف و کرم فرماتا ہے.